اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آج کی بیان ہونے والی آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق وعید کے بعد وعدے کا ذکر کیا. اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کا، متکبرین کا، جھوٹے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کا انجام بیان فرمایا اور ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر کیا اور ان کو اللہ نے جو انعام کے طور پہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائی، اس کا اللہ نے ان آیات میں ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرتے رہے. اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا کہا اس سے وہ باز رہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، وہ نماز ادا کرتے رہے. اللہ نے روزوں کا حکم دیا، وہ روزے رکھتے رہے. اللہ نے حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا تو حج اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے. اللہ رب العزت نے حقوق اللہ ادا کرنے کا جو حکم فرمایا وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہے. حقوق العباد اللہ نے جو مقرر فرمائے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہے، ایمان بھی اور نیک اعمال بھی. اس کے ساتھ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت اور اعلان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ میں نے جو حقوق اللہ مقرر فرمائے یا حقوق العباد مقرر فرمائے وہ کسی انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھل نہیں تھے. یہ اسلام کی خوبی ہے اور اللہ رب العزت کی کمال رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے کوئی ایسے احکام نازل نہیں فرمائے کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو، جن کا ادا کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو، بلکہ اللہ نے اسلام کے اندر جو بھی احکام مقرر فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہیں. اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ، اللہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. اللہ نے جتنے بھی احکام مقرر فرمائے ان کو ادا کرنا نہایت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ ایمان اور عمل صالح اتنے مشکل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا قانون ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی. اور ان کا انعام ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، یہ جنت والے لوگ ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ وعدہ کیا اللہ نے ایمان اور عمل صالح پہ قائم رہنے والے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ انہیں ہمیشہ جنت میں داخل فرمائے گا. اب جب اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا سب ایمان والوں کو، سب عمل صالح کرنے والوں کو، تو جنت کے اندر
جو جنتی ہوں گے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور کینہ نہیں ہوگا، کسی کے دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہوگا، کسی دوسرے مسلمان بھائی جنتی کے لیے دل کے اندر بغض نہیں ہوگا۔ اللہ اس دنیا کے اندر جو لوگوں کے بغض ہیں، جنت میں جانے سے پہلے اللہ یہ بغض نکال دے گا۔ جنت میں سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، جنت کے اندر محبت ہی محبت ہوگی، وہاں حسد بغض کینہ نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسد بغض اور کینہ شیطان کے وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو شیطان جہنم کے اندر اپنی مصروفیات میں غرق ہوگا، اسے کہاں موقع نصیب ہوگا کہ وہ جنتیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے اور ان کے دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف حسد بغض اور کینہ پیدا کرے۔ اس چیز کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان جنتیوں کے دلوں سے غل نکال دیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف حسد بغض اور کینہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جنت میں انہیں داخل کرنے سے پہلے یہ نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنت، ایسے باغات کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اسی آیت کے تحت تفسیر روح البیان کے اندر امام سدی کے حوالے سے روایت نقل ہے کہ جنت کے داخلے کے وقت جنت سے باہر ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے 2 چشمے ہیں۔ ہر انسان جنت میں جانے سے پہلے ان 2 چشموں میں سے ایک چشمے سے پانی پیے گا، اللہ رب العزت اس چشمے کے پانی پینے کی برکت سے اس کے دل سے حسد بغض کینہ اور نفرت دشمنی یہ ساری چیزیں نکال دے گا۔ اور دوسرے چشمے سے وہ بندہ غسل کرے گا، نہائے گا، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کی خوبصورتی عطا فرما دے گا۔ ایک چشمے کے پانی پینے سے انسان کے اندر کو اللہ پاک اور صاف کر دے گا، دوسرے چشمے کے نہانے سے اللہ رب العزت اس بندے کو ظاہری خوبصورتی کر دے گا، اس کے ظاہر کو اللہ پاک اور صاف ستھرا کر دے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے نا تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر ان جنتیوں کو روک لیا جائے گا۔ وہاں ایک دوسرے کے جو حقوق ہوں گے دوسروں کے اوپر، وہ سارے ایک دوسرے کو قصاص کے ساتھ راضی کر دیا جائے گا، سارے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہر جنتی اپنا اپنا ٹھکانہ پہچانتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ وہ جنتی جنت میں اپنا ٹھکانہ اس دنیا میں اپنے ٹھکانے سے زیادہ جانتا ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر بندے کو اپنا گھر اپنی منزل اچھے طریقے سے معلوم ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے نا تو اس دنیا میں اپنا ٹھکانہ جاننے سے زیادہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ جانتے ہوں گے۔ جیسے ہی داخل ہوں گے وہ اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف اپنے اپنے مقام کی طرف وہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی جنتی حسد بغض اور کینے سے صاف ستھرے ہو کر جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور انہیں مرحبا کہیں گے۔ تو جنتی جب اپنا یہ اعزاز دیکھیں گے نا تو اس وقت وہ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ پھر جنتی یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچانا چاہتا تو ہم کبھی نہ پہنچ سکتے۔ اب اس آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے احسان کی وجہ سے داخل ہوگا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا۔ وہ جنتی یہ بھی کہیں گے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول سچ لے کے آئے، اللہ کا کلام لے کے آئے، نبوت لے کے آئے اور نبوی تعلیمات لے کے آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد ندا کر دی جائے گی، اعلان کیا جائے گا، ان جنتیوں کو کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے اورثتموها، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، اور یہ تمہیں جو وراثت ملی ہے یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت میں جنتی داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت انسان کو اچھے اعمال کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ اچھے اعمال جو ہے نا، یہ جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جنتی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، اور جو جنت میں ان کو وارث بنایا جائے گا یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ وارث بندہ اس چیز کا بنتا ہے جو پہلے کسی اور کی ہو، جس طرح مال جائیداد ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے سے پہلے وہ جائیداد اس کے نام ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اب جو دوسرے اس کے قریبی ہیں وہ اس کے وارث ٹھہرے، وہ وراثت بن گئی۔ تو جنت میں اللہ جنتیوں کو کس چیز کا وارث بنائے گا؟ وہ کس چیز کی کس انسان کی چیزیں ہوں گی، کس کی نعمتیں ہوں گی جن کے جنتی مسلمان جو ہیں وہ وارث بنے گے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین ہیں، ان کا مفہوم آسان سا مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہر کافر کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ جنت میں مسلمان کا ٹھکانہ بھی ہے اور کافر کا ٹھکانہ بھی ہے۔ اسی طرح جہنم میں مسلمان کا ٹھکانہ بھی ہے اور کافر کا ٹھکانہ بھی ہے۔ دونوں جگہوں پہ دونوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ اور جب جہنمی کافر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو ان کافروں کو جہنم سے ہی جنت کا نظارہ کرایا جائے گا۔ ہر کافر کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا جنت کے اندر، اسے کہا جائے گا کہ وہ دیکھ جنت میں جو ٹھکانہ ہے، جو محل ہے، وہ تیرے لیے بنایا گیا تھا، لیکن تو ایمان بھی نہ لایا، اعمال صالحہ بھی نہیں کیا، کافر رہا، اب وہ ٹھکانہ تیرا نہیں ہے، اب تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ جو کافر کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا گیا ہے وہ ہر ایک کافر کا ٹھکانہ ہر ایک مسلمان کو دیا جائے گا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وارث ہوں گے مسلمان ان کافروں کے ٹھکانوں کے جو اللہ نے ان کے لیے جنت میں بنائے۔ اور اسی طرح مسلمان جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو جنت سے ہی جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا۔ جہنم میں جو ان مسلمانوں کے ٹھکانے ہوں گے وہ جنت سے ہی ان کو دکھائے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ دیکھو وہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو اپنے ایمان اور نیک عمل کی بدولت اس ٹھکانے سے بچ گیا، اور تجھے اب جنت میں جو تیرا ٹھکانہ تھا تیرے حصے کا وہ تجھے دے دیا گیا۔ یہ کافر کا جنت میں ٹھکانہ بنانا اس وجہ سے ہے کہ اگر اللہ جنت میں کافر کا ٹھکانہ نہ بنائے اور قیامت والے دن اس کافر کو کفر اور اس کی بدکاریوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے تو وہ کافر کہے گا کہ یا اللہ تو نے تو میرا ٹھکانہ بنایا ہی جہنم میں تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں ایمان لے آتا، نیک عمل کرتا تو میرا ٹھکانہ جنت میں تو تھا ہی نہیں۔ تو اس کے اس اعتراض کو ختم کیا رب نے، اس کی کافر کی حجت کو ختم کرتے ہوئے رب نے کافر کا ٹھکانہ جنت میں بھی بنایا ہے اور جہنم میں بھی بنایا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کر سکے کہ میرا ٹھکانہ ہی نہیں تھا جنت میں تو میں ایمان کیسے لاتا، میں نیک عمل کیسے کرتا۔ تو اللہ رب العزت جو کافر کے حصے کی جنت میں جگہ ہے
وہ مسلمانوں کو وراثت کے طور پہ دے گا اللہ تعالیٰ، تو مسلمانوں کا اپنا ٹھکانہ بھی ہوگا جنت میں جس میں وہ رہیں گے، اور کافر کے حصے کا ٹھکانہ وراثت میں بھی مسلمان کو ہی ملے گا۔ اس وراثت کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ اس دن پھر ندا کی جائے گی کہ ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، تم اچھے عمل اور ایمان کی بدولت اس کے وارث ٹھہرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کی سمجھ اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، آمين برحمتك يا